ماشاء اللہ. یہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکے. رحمت للعالمین بھی عوام کو بولنا نہیں آتا ہوگا. یا یہ آ گئے اسد بھائی یاد دلانے کے لیے. حاجی اسد کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں رزلٹ آؤٹ کرنے کے لیے. رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ حاصل کرنے کے لیے. ابا ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ مدنی چینل ہی میں کچھ کمپنی کے لوگ آئے ہوئے تھے, پڑھے لکھے تھے, 2 افراد تھے کسی ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے. جیسے آیا آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھے, تو بیٹھتے ہی میں نے کہا کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے. اب میں جواب کا انتظار کر رہا ہوں, جواب نہیں آ رہا. جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید جو ہے نا کچھ گڑبڑ ہے. تو میں نے کہا آپ کا نام, تو اس نے فوراً بتا دیا. اچھا ذرا اپنائیت تھی تو میں نے کہا مجھے ایسا لگا کہ یہ اسم گرامی میں آپ کو نہیں, تو اس نے بولا نہیں مجھے نہیں سمجھ پڑی یہ کیا ہے. تو پھر اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ اسم گرامی بولنے کی کیا حاجت تھی, حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو بڑا ایک عام سا لفظ ہے اسم شریف. جی ہاں, نام ہے نامی اسم گرامی. ماشاء اللہ مزاج سامی. یہ اب سوچ سب یہ کہ چھوڑنے پڑیں گے الفاظ بولنا یار. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور جس کے لیے ہم رزلٹ انشاءاللہ عز و جل حاصل کریں گے, وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں امیر سنت سے کہ کیا طویل عمر زیادہ مفید ہے یا کم عمر زیادہ مفید ہے. طویل میں بھی ہو سکتا ہے کہ کنفیوز ہو. لمبی عمر جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے, زیادہ فائدے والی ہے, یا کم عمری میں دنیا سے چلے جانا. اس میں 2-3 پہلو ہیں, 2-3 اسپیکٹس ہیں کہ جن پر ہم غور کر سکتے ہیں. ایک تو یہ سوچ ہے کہ جتنی عمر زیادہ ہوگی, لمبی ہوگی, تو اتنا زیادہ ہم نیکیاں کر سکیں گے. اور ایک یہ ہے کہ جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنے گناہ زیادہ ہوں گے. اسی طرح ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے عمر کم اتنے گناہ کم. اور ایک یہ بھی پہلو ہے کہ جتنی عمر زیادہ ہوگی تو توبہ کا موقع زیادہ ملے گا, اور مختلف جو ہے وہ اس کے اندر اور بھی کئی پہلو ہیں. تو سب سے پہلے تو اس پہلو پر میں چاہوں گا کہ آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ یہ جو سوچ ہے کہ جتنی عمر زیادہ ہوگی, لمبی ہوگی, اتنی ہم نیکیاں زیادہ کرنے میں کامیاب ہوں گے, اس لیے زیادہ مفید ہے. یہ ایسا ہے کہ یہ سوچ ایک محدود طبقے کی ہی ہوگی, مذہبی طبقہ ہوتا ہے, یہ بھی ہوگی تو ہوگی. عام طور پر اس ٹاپک پر گفتگو ہوتی نہیں ہے عوام میں, عوام کے خواص میں بھی نہیں ہوتی. تاہم یہ کہ وہی ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر نیکیوں بھری لمبی عمر ہے تو یہی اچھی ہے, گناہوں بھری لمبی عمر تو یہ خراب. تو اس سے اچھا کہ جلدی بندہ نبٹ جائے. جیسے کہ تکلیفوں سے, مصیبتوں سے تنگ آ کر, بیماریوں سے تنگ آ کر موت کی دعا, یہ گناہ ہے, ناجائز ہے. اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ اگر عمر بڑی ہوگی تو گناہ ہی بڑھنے ہیں, تو اب گناہوں کی وجہ سے وہ موت کی دعا کرتا ہے تاکہ گناہوں کا سلسلہ رک جائے, تو یہ جائز ہے دعا کرنا موت کی. تو یہ ہے مطلب. لیکن باپا ایک پہلو یہ بھی تو ہے کہ جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے, ظاہر ہے اس زندگی کو ہم نے گزارنا ہے, اور جتنی طویل زندگی ہوگی اتنی زیادہ ہو سکتا ہے خوشیاں اور راحتیں ہمیں ملیں. ہم اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھیں, اولاد کی اولاد کی خوشیاں دیکھیں. اور عموماً لوگوں میں ہوتا بھی ہے یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ لمبی زندگی ہو تاکہ آنے والی زندگی کے اندر جو چیزیں ہیں, جو خوشیاں ہیں, راحتیں ہیں, کیونکہ ایک عمر گزرتی ہے انسان کی محنت کرتے ہوئے اور اپنے لیے آسائشیں جمع کرتے ہوئے, اور پھر جب ایک سرٹین ایج آتی ہے اس کے بعد وہ کہیں جا کے ریلیکس ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اپنی زندگی کو تھوڑا سا انجوائے کرتا ہے اپنے پوتا پوتیوں کے ساتھ یا نواسے نواسیوں کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ. تو یہ بھی تو ایک ہے پہلو کہ زندگی اگر لمبی ہوگی تو پھر وہ جو اس نے اپنی زندگی گزار دی تو وہ زندگی جو ہے وہ اس کو وہاں راحت پہنچائے گی. تو یہ بھی تو مطمع نظر ہوتا ہے لوگوں کے سامنے. بڑھاپے میں راحت پہنچائے گی وہ زندگی, یوں فرمانا چاہتے ہیں؟ جی, کیونکہ جب پوتا پوتی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ اپنا اچھا ٹائم, کوالٹی ٹائم گزارے گا, اپنا وہ وقت دے گا, اور وہ جو زندگی کے ایکسپیرینس ہے تو اس نے حاصل کیے وہ ان میں منتقل کرے گا, جو وہ شاید جو ہے وہ اپنے لیے اس نے ساری زندگی سمیٹی دی. اور بہت سارے لوگ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ جمع کر کے رکھتے ہیں کہ ہم جب بڑھاپا آئے گا تو تھوڑا پرسکون زندگی گزاریں گے. کیونکہ جو جوانی کی زندگی ہے وہ محنت مشقت میں گزر جاتی ہے, تو لوگ چاہتے ہیں کہ ذرا طویل زندگی ہو. تو
تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے. وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگ موت سے گھبراتے ہیں اور طویل زندگی ہی کی خواہش کرتے ہیں جنرلی، لیکن خودکشیاں بھی کر ہی رہے ہیں اور نہیں کرنی چاہیے. تو اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے لمبی عمر چاہتے ہیں کہ ذرا پوتا پوتیوں میں وقت گزاریں گے، تو یہ تو جو بوڑھا ہے نا وہی سمجھ سکتا ہے، اور بوڑھا دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا. یہ ہے مسئلہ. جتنے بھی اگر بوڑھاپے پر کسی نے بڑے سے بڑے آرٹیکل لکھے ہوں اور تحقیقات کی ہوں، ریسرچ کی ہو، اور بہت ذہین ترین ذہین فرد ہو، لیکن میں یہی کہوں گا کہ بوڑھاپے پہ اگر یہ جب تک بوڑھا نہیں ہوگا اس کو حقیقت میں سمجھ نہیں آئے گی کہ بوڑھاپا ہوتا کیا ہے. پوتا پوتیوں سے کھیلنے میں یا ہنسنے میں، بولنے میں، مسکراہٹوں میں بوڑھے کے اندر گہرائی میں غم موجود ہوتا ہے. پاپا ایک پہلو یہ بھی غور کیا جا سکتا ہے، اور کئی اس پہ ریسرچز بھی کی جاتی ہیں، لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ انسان بچپن میں تو ناسمجھ ہوتا ہے، لڑکپن میں تھوڑا سمجھدار ہونا شروع ہوتا ہے، پھر جب جوان ہوتا ہے اور خاص طور پر جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو کافی حد تک میچیور ہو جاتا ہے، ایک عقل اس کی میچورٹی کی طرف چلی جاتی ہے. تو اب جو اصل زندگی ہے وہ ہے ہی 40 سال کے بعد، کہ اب جو اس کے ڈیسیژنز ہیں، جو فیصلے ہیں، جو ایکسپیرینسز تھے، اور کئی ایسے بڑے لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، کاروباری شخصیات ہیں کہ جن کی ترقی 40 سال کے بعد بہت تیز ہو گئی. تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ طویل عمر ملے تاکہ میں جو 40 سال 35 سال تک جو تجربات حاصل کیے اب اس کو کیش کرنے کا ٹائم ہے. تو اس پہلو کے بارے میں کیا فرمائیں؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، 40 سال میں عقل پکی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے جو 40 سال گزرے یہ تو اس کی زندگی سے مائنس ہو چکے، اور 40 سال کی عمر میں یہ جوان بھی نہ رہا تو اگرچہ عقل پختہ ہوئی، تو اگر یہ دیندار ہے نا، مذہبی آدمی ہے، اس نے بڑی عبادتیں ریاضتیں کی ہیں، مرحبا، اس کی 40 سال کی عمر کے تو کیا کہنے. لیکن جس نے ریسرچ یا تحقیقات مطلب ایسے دنیاوی کی ہے، یا گناہوں بھری پلاننگ کی ہے، یا وہ طول عمل لمبی امیدوں کا شکار ہے اور بس اس نے اس کا کہاں بھی کاروبار بڑھانا ہے، اب اس میں ظاہر ہے کہ اس کی 40 سال کی عمر میں عقل پختہ بھی ہوئی تو مزید دنیا ہی وہ اکٹھی کرے گا. جیسے کرتے ہیں نا، تاجر ہوتے ہیں، بہت پاورفل ہوتے ہیں. ایک مریض تھا کینسر کا اور اس کا کھانا پینا بند تھا، ایج بھی تھی اس کے، بڑے بڑے جوان لڑکے تھے. تو میں حاضر ہوا تھا ان کے پاس کسی دینی کام کے حوالے سے کہ فلاں کتاب ہم کو وہ کرنی ہے، ترکیب آپ کر دے. پیسے والا آدمی تھا، اس کے گلے میں اترتا نہیں تھا، گلا بند ہو گیا تھا کینسر کے مارے، لیکن وہ ذہین بہت تھا. اور اس کے بیٹے بھی تعریف کر رہے، بولا یہ اب بھی ہم سے حساب کتاب پوچھتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، اتنا کاروباری طور پر صحیح. جب ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ آپ ہم کو یوں کر دیں، انہوں نے کہا دعا کرو، میں صحیح ہو جاؤں گا نا تو کر دوں گا. بیچارے کا انتقال ہو گیا، کینسر اور گلا بند ہو جانا تو کتنے دن نکالے ایسا مریض، یہ فوت ہو گیا. تو ہم ان کے بیٹوں کے پاس پہنچے، بڑی دکان اور بڑی مہنگی دکان، مہنگے علاقے کی دکان، یعنی اربوں پتی ہوگا میرا گمان ہے بندہ. تو خیر ہم پہنچے تو غالباً یہ بیٹوں نے ہی بولا کہ ہمارے والد صاحب آخر تک ہم کو کاروباری مشورے دیتے، حساب چیک کرتے وغیرہ وغیرہ. میں جب کہا نا کہ آپ ٹکڑوں کی وجہ دی، لڑے بھی 1 ٹکا بھی نہیں دیا ہم کو، بیٹوں نے بھی نہیں دیا اپنے باپ کے حصال ثواب کے لیے. تو یہ کہ اگر زندگی گزاری اسی طرح ہے، آخرت کا کانسیپٹ ہے نہیں زندگی میں، تو اولاد بھی پیچھے وہی، آپ کے پیچھے کچھ بھی نہیں کرے گی. یہ تھوڑی کہ پھر آپ کے پیچھے مسجد بنا دے گی یا مدرسہ قائم کر دے گی یا کوئی مطلب خیراتی کام کر دے گی ثواب جاریہ کا، کچھ بھی نہیں. آپ گئے. اب ایک فلمی ایکٹر جاتے ہیں اور یہ لوگ جاتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے کوئی قرآن خوانیاں تھوڑی ہوتی ہیں، مسجدیں تھوڑی ان کے نام کی بنتی ہیں، ان کے پیچھے فلم شو ہوتے ہیں. اب اس سال گناہ کا نام ہم دے نہیں سکتے اس کو،
ایصال ثواب کہاں ہوتے ہیں؟ یہ فلم شو بنیں گے، ان کی فلم چلے گی، ان کے گانے اگر انہوں نے گائے ہیں تو ان کا دن آئے گا تو خصوصیت کے ساتھ ان کے یہ گانے چلاتے ہوں گے کہ اتنا اچھا گانا گایا ہے، اور اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا خدا بہتر جانے۔ تو یہ کہ اچھی زندگی گزارے گا تو بڑی عمر ہے تو مدینہ مدینہ۔ بارگاہ رسالت میں کسی نے عرض کیا بہتر لوگوں کا کون ہے، یعنی لوگوں میں سے بہترین شخص کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور کام اچھے۔ عرض کی بدتر لوگوں کا کون ہے؟ لوگوں میں سے بدتر یا برا ترین کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر بڑی ہو اور کام برے۔ تو یوں مطلب یہ کہ عمر بڑی ہونا اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ پاپا رزلٹ کیا سمجھیں، اور یہ بھی رہنمائی فرما دے، ایک تو نتیجہ رزلٹ بھی ارشاد فرما دے، دوسرا یہ کویسچن بہتوں کے ذہنوں میں ہو سکتا آیا ہو کہ ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے، کم عمری کی، طویل عمری کی، یا کیا؟ اللہ تعالیٰ بڑی عمر عافیت والی نصیب کرے، آمین۔ دین کی خدمتوں والی، عبادتوں والی۔ میں تو اس طرح وہ میری دعائیں کے الفاظ تو سنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ نیکیوں بھری، سنتوں بھری، عافیتوں بھری، عبادتوں بھری، ریاضتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے۔ مطلقاً طویل برات زندگی، کے نوافل میں بھی ہم بڑی عمر مانگتے ہیں تو اس میں بھی یہی کہنا چاہیے؟ درازی عمر بالخیر، شعبان میں یہ ہے نا، بالخیر ہے نا، جی بھلائی والی، خیر مانے بھلائی۔ انشاءاللہ۔ تو نتیجہ وہی ہے کہ اچھی عمر اچھے کاموں والی اچھی عمر ہے، برے کاموں والی لمبی عمر ہے تو بری عمر ہے۔ اور جو باپا جلدی اس دنیا سے چلے گئے، یا لوگ یہ بھی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار کم عمر ہو اچھا ہی ہے، ذرا جلدی ہی چلے جائیں گے اس دنیا سے، تو پھر اس طرح کی تمنا کرنا کیسا؟ اب وہ کس وجہ سے کر رہا ہے، بات تو یہ نا کہ اگر کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں باپا، کچھ اپنے حالات کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے اب آگے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، تو وہ سوچتے ہیں بس جان چھوٹے، بس جلدی سے موت آئے ہمیں۔ نہیں، دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت مانگنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لمبی عمر عافیت والی مانگے، چھوٹی عمر بھلے نہ مانگے، عافیت والی لمبی عمر، عبادت والی، ریاضت والی۔ رزلٹ یہی جو حدیث پاک میں نے سنائی کہ لمبی عمر اچھے کاموں والی ہو تو اچھی ہے، لمبی عمر برے کاموں والی ہے تو بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کالز دیں۔ صلی اللہ تعالی علی